یہ سارے دیوبندی مولانا ہیں اور دیکھو یہ کیسے امت کو بھرمت کرتے ہیں۔ ایک دیوبندی مولانا شب برات کی فضیلت بتاتے ہیں اور دوسرا دیوبندی مولانا شب برات کی کوئی فضیلت نہیں مانتا۔ ایک کہتا ہے کہ یہ رات بہت برکت والی ہے، اس میں عبادت کرنی چاہیے، اور دوسرا کہتا ہے کہ نہیں، اس میں جتنی بھی حدیثیں ہیں سب کمزور ہے، اس میں کوئی خاص عبادت نہیں، یہ بدعت ہے۔ مطلب کہ یہ دنیا کو بھرمت کر رہے ہیں، ایک صحیح کہتا ہے، ایک غلط کہتا ہے۔ کہ اسی شعبان میں 14 اور 15 شعبان کی درمیانی رات، جس کو ہمارے ہاں عام طور سے شب برات کہا جاتا ہے، اس کے بھی کچھ احکام ہیں۔ یہ ایک ایسی رات ہے جس کی فضیلت متعدد روایات سے ثابت، اور اس رات میں عبادت کو موجب اجر و ثواب قرار دیا گیا ہے عام راتوں سے زیادہ۔ آج کل بعض حضرات یہ فرماتے ہیں کہ شب برات کی کوئی حقیقت نہیں ہے، یا اس کے بارے میں کوئی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ یہ بات درست نہیں۔ حقیقت میں شب برات کی فضیلت 17 صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، 17 صحابہ کرام سے، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ بیان فرمایا کہ اس رات میں عبادت کرنا فضیلت رکھتا۔ لیکن اس رات کی نسبت سے روزہ رکھنا کسی حدیث میں نہیں۔ جتنی حدیثیں ہیں سب پر جرح ہے، سب مجروح ہیں۔ کوئی مستند حدیث شب برات کے بارے میں ذخیرہ حدیث میں نہیں ہے، اس کا کوئی تصور نہیں ہے۔ لیکن اس رات کو خاص کر کے قبرستان جانا کوئی شریعت اسلامیہ کا حکم نہیں ہے۔ روزے کا بھی کوئی تصور، 15ویں 14ویں کے روزے کا کوئی شریعت میں تصور نہیں ہے۔ میرا کام ہے آپ کو بتانا، ماننا نہ ماننا آپ کا کام ہے۔ ایک دن کا روزہ پورے سال کے گناہ معاف فرما دیتا۔ دوسرا 15 شعبان میں اللہ کے ہاں تو سب کچھ موجود ہے، لکھا ہوا ہے، لیکن جیسے گورنمنٹ بجٹ پیش کرتی نا پورے سال میں، یہ ہوگا یہ ہوگا یہ ہوگا یہ ہوگا، چیزوں کے ریٹ اور باقی ساری چیزوں کا اعلان ہوتا ہے، اسی طرح میرا اللہ اس رات پورے سال کا اعلان فرماتا ہے کہ فرشتوں کی طرف سے فرشتے پورا سنا دیتے ہیں کہ اس سال میں کیا ہوگا، کہاں بارش ہوگی، کہاں نہیں ہوگی، کہاں امن ہے، کہاں جنگ ہے، کہاں بیماری ہے، کہاں صحت، کون کیسا وقت گزارے گا، کب مرے گا۔ کتنے لوگ ہیں جن کے 15 شعبان کے روزے کا کوئی حکم نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب 15 شعبان المعظم کی رات آئے، قوموا لیلہا وصوموا یومہا، اس کے رات کو عبادت کرو اور اس کے دن کا روزہ رکھو۔ اس روزے کی فضیلت احادیث پاک میں موجود ہے، اس میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے روزہ ثابت ہے، اور ہمیں اس کا روزہ رکھنا چاہیے، اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ شب برات 15ویں کی رات اور 15ویں کا دن کو روزہ رکھنا یہ اس رات کی سنتوں میں سے نہیں ہے، یہ اس رات کی سنتوں میں سے نہیں ہے کہ روزہ رکھنا سنت ہے، اس میں نہیں۔ یہ شب برات کی خصوصیت نہیں ہے، یہ شب برات کی سنت نہیں ہے۔ میرے نبی نے 15ویں کے دن کو روزہ رکھنا، اس بارے میں کوئی ایسی حدیث نہیں ہے، اور اگر حدیث ہے تو مولوی کی بنی ہوئی ہے۔ لیکن یہ جو آنے والی رات ہے وہ اس کا نام کیا ہے؟ شب برات۔ اسے بہت سارے نام ہیں، اس کو شب برات کہتے ہیں۔ شب فارسی لفظ ہے، برات عربی لفظ ہے۔ شب برات یعنی وہی مطلب ہوا معافی والی رات، اس کو شب برات کہتے ہیں، اس کو لیلۃ الرحمہ کہتے ہیں، اس کو لیلۃ البرکہ کہتے ہیں، اس کو لیلۃ المبارکہ کہتے ہیں، اس کو لیلۃ رضوان کہتے ہیں، اور اس کا ایک نام ہے لیلۃ الصدق۔ یعنی ابھی جو رات آئے گی نا، میری ماں بہنیں بھی سنے، جو رات آئے گی نا، اس میں باقاعدہ مہر لگے گا، مہر، اسٹیمپ، جیسا کورٹ میں کچہری میں اسٹیمپ لگتا ہے نا، اسٹیمپ لگے گا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یہ اسٹیمپ لگے گا، پورے سال میں کون جیے گا اور کون مرے گا، یہ ابھی رات میں فیصلہ ہوگا۔ کون امیر رہے گا، کون غریب رہے گا، یہ بھی فیصلہ ہوگا۔ کون بیمار رہے گا، کون تندرست رہے گا، یہ بھی فیصلہ ہوگا۔ کون عزت والا رہے گا، کون ذلیل رہے گا، اور یہ بھی فیصلہ ہوگا کون مرے گا تو کلمہ ملے گا اور کس کا کلمہ چھین لیا جائے گا۔ وہ رات آنے والی۔ سبقونا الیہ، اس رات قبرستان جانے میں اگر کوئی خیر ہوتی، وہ تو کہتے تھے لا سبقونا،
صحابہ سبقت نہیں کرتے، ہم کہتے ہیں لسبقونا، یقیناً سبقت کرتے وہ. تو اس رات میں اگر قبرستان جانا سنت ہوتا تو حضرت ابو بکر تو جاتے، حضرت عمر جاتے، حضرت علی جاتے، حضرت عثمان جاتے، اور یہ صحابہ کرام کی ایک جماعت ہوتی جو جاتی، کوئی بھی نہیں گیا. ایک اور اس میں یہ کہا جاتا ہے کہ تقدیر کے فیصلے کیے جاتے ہیں، تو یہ بھی قرآن میں بہت واضح اللہ نے بیان کر دیا. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، قدر کی رات، قدر کہتے ہیں اندازہ ٹھہرانے کو، تقدیر یہ قدر ہی سے تو نکلا ہے. اور تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر، اللہ فرماتے ہیں اس میں فرشتے اللہ کی طرف سے ہر قسم کے فیصلے لے کے نازل ہوتے ہیں. سورۃ دخان میں بھی اللہ نے فرمایا فیہا یفرق کل امر حکیم، وہ رات جس میں قرآن نازل ہوا اس میں تمام حکمت والے فیصلے کر دیے جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نزول قرآن کی رات میں یہ سارے فیصلے کرتے ہیں تقدیر کے. اور نزول قرآن کی رات کون سی ہے؟ قرآن نے صاف بتا دیا وہ لیلۃ القدر ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ وہ فیصلے بھی لیلۃ القدر میں ہوتے ہیں، اس کا بھی لیلۃ البراءت سے کوئی تعلق نہیں ہے. اس بارے میں روایات اس پائے کی نہیں ہے کہ وہ قرآن کا مقابلہ کر سکیں، کمزور روایتیں اور موضوع من گھڑت روایتیں. تو یہ جو ہے نا تقدیر کا معاملہ یہ بھی اس کا ہے، اعمال پیش ہونے کا، یہ بھی لیلۃ القدر کا ہے. علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات لکھی ہے کہ روافض نے لیلۃ القدر کی اہمیت کو گھٹانے کے لیے اس رات کے فضائل کو میں غلو سے کام لیا ہے، یعنی جو چیزیں لیلۃ القدر سے متعلق تھیں وہ یہاں پھر دی ہیں. ایک اور چیز اس بارے میں بتائی جاتی ہے اگلے دن کا روزہ. تو اگلے دن کا روزہ بھی کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے. ابن ماجہ کی ایک روایت ہے، وہ بھی سند کے لحاظ سے بہت کمزور ہے. تو وہی بات میں دوبارہ دہراؤں گا کہ فضیلت میں کسی عمل کی کو ثابت کرنا تو درست نہیں ہے. پہلے سے ثابت شدہ کوئی عمل ہو تو اس کی فضیلت میں ضعیف حدیث بیان کی جا سکتی ہے، ضعیف حدیث سے کوئی چیز ثابت نہیں ہوتی. تو 15 شعبان کا روزہ اس کا اسلاف میں ہمیں نہیں ملتا، کوئی کسی مستند روایت میں کوئی تذکرہ ہو کوئی، اور ابن ماجہ کی اس روایت کے علاوہ بھی کہیں ہمیں. ایک صاحب نے عجیب و غریب سوال کیا ہے کہ مولانا صاحب اہل حدیث کی تعداد ہمارے شہر میں بڑھ رہی ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی پہلی وجہ یہ ہے کہ ہم بے دلیل بات کرتے ہیں، وہ دلیل کے ساتھ بات کرتے ہیں. پہلی وجہ ہمارے ہاں مدارس میں ہم کو فقہ پڑھائی جاتی ہے اور حدیث سے دلیل نہیں دی جاتی ہے، یہ بنیادی وجہ ہے. نمبر 2، دوسری وجہ یہ ہے کہ بدعت اور شرک سے ایک بڑی تعداد اہل حدیث کی پاک ہوتی ہے. یہ اس کی برکت ہے کہ لوگ اہل حدیث بنتے ہیں. تیسری وجہ یہ ہے کہ جو تبلیغی جماعت ہماری محنت کرتی ہے اور مسجد تک لوگوں کو لے جاتی ہے، مسجد کے بعد ان کے پاس سلیبس نہیں ہے کہ اب اس کے بعد ان کو کیا کرنا ہے. لہذا وہ جو خراب بندے ہوتے ہیں وہ نیک بندے مسجد کے دروازے تک پہنچتے ہیں تو اہل حدیث حضرات ان کے سامنے دلائل سے بات کرتے ہیں تو وہ مکھن لے کے چلے جاتے ہیں اور چھاچھ لوگ پیتے رہتے ہیں. یہ بھی وجہ ہے. واللہ عالم بالصواب. ناراض نہیں ہوئی.